الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، اس سے پہلے آپ کے سامنے مکہ کی آبادی کے بارے میں بات ہوئی، مکہ کیسے آباد ہوا اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے خاندان سے تھے، اس کی پوری تفصیلات مختصراً سامنے آ گئے آپ کے سامنے۔ آپ کے پردادا جو ہاشم تھے وہ ایک مرتبہ ملک شام کا سفر فرمایا، راستے مدینہ کے اندر وہاں کے ایک سردار کی لڑکی سلمہ سے شادی فرمائی اور پھر ملک شام روانہ ہو گئے۔ واپسی میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے بعد جو ان کے بچے تھے شیبہ مدینہ ہی میں رہے۔ ہاشم کے بعد جو سردار مکہ تھے ان کے بعد ان کے بھائی مطلب مکہ کے سردار بنے۔ مطلب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا بھائی ہاشم اپنی ایک نشانی چھوڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مکی شخص مدینہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ چند بچے تیر اندازی کر رہے ہیں۔ جب تیر نشانے پر لگتا ہے تو ہر ایک کچھ فخریہ جملہ کہتا ہے۔ ان میں ایک بچہ وہ بھی تیر اندازی سیکھ رہا ہے اور وہ جب تیر نشانے پر لگ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں مکہ کے سردار کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ تو اس مکے کو بہت تعجب ہوا۔ واپس آنے کے بعد مطلب کو کہنے لگے کہ مطلب تم سردار ہو، تم اتنی عیش میں رہ رہے ہو، لیکن تمہارا بھتیجا تمہارے بھائی کی نشانی کو مدینہ میں دیکھا ہوں، بہت خستہ حالت کے اندر ہے، تم کو خبر بھی نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ مدینہ آئے اور ان کی والدہ سے ملاقات کر کے اپنے بھتیجے کو مکہ لے آئے۔ جب راستے میں لا رہے تھے لوگ پوچھ رہے کون ہے یہ، آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے تھے بھائی میرا غلام ہے، میرا غلام ہے۔ اس لیے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، مطلب کا غلام، جبکہ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ کیونکہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد ان کی پیشانی پر یا ان کے سر پر سفید بالوں کے نشان تھے، اس لیے ان کو شیبہ کہا گیا، شیبہ نام رکھا گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد ان کی شہرت عبد المطلب سے ہی ہو گئی۔ وہیں پرورش پانے لگے۔ جب جوان ہوئے اور سرداری کو سنبھالنے کے لائق ہوئے تو ان کے چچا عبد المطلب نے پوری سرداری اپنے بھتیجے کے حوالے کر دیا کہ تمہارے باپ کی سرداری اب تمہارے حوالے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب چچا ایک ہی نظر و فکر کے ہو، ایک ہی سوچ کے ہو۔ مطلب کے انتقال کے بعد ان کے دوسرے چچاؤں نے کچھ چیزوں پر قبضہ کر لیا، جس کے نام عبد المطلب اس وقت مکہ کے دیگر سرداروں کے پاس اپنے ظلم کو بیان کیا کہ میرے جو میرا حق دبا لیا ہے مجھے دلائی جائے۔ لیکن سبوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم چچا اور بھتیجے کے درمیان اختلافات میں ہم نہیں پڑتے۔ آخر مجبور ہوئے اور مدینہ خبر بھجوائے اپنے نہال میں۔ ان کے ماموں تھے سعید ابن عمرو۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ میرے یتیم بھانجے پر ظلم کر کے ان کے چاور کچھ قبضہ کر لیا ہے، تو 80 سواروں کے ایک لشکر لے کر مکہ آئے۔ عبد المطلب مکہ کے باہر اپنے ماموں کا انتظار کرتے ہوئے کھڑے تھے۔ جب ملاقات ہوئی گلے ملے اور کہا کہ ماموں جان چلیے گھر تھوڑا تھکان دور کر لے۔
تھوڑا آرام کر لے. کہا نہیں، پہلے میں تمہارا حق دلاؤں گا. ڈائریکٹ حرم میں آئے اور ان کے چچا کے سامنے تلوار کھینچ کر کہا کہ اب بھی دے میرے بھانجے کا جو غصب کیا ہے وہ ابھی حوالے کر. ان کے چچا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عبد المطلب نے ننیال میں خبر بھجوایا ہے، اور ننیال کے لوگ بھی زبردست لوگ ہیں. تلوار سامنے دیکھتے ہوئے مجبور ہوئے اور انہوں نے جو قبضہ کیا تو وہ حوالے کر دیا. لیکن ان کے ماموں اس میں اکتفا نہیں کیا، سب سرداروں کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ عہد نامہ لکھا جائے، سب کی سائن اس پر ہو. یہ کام انجام دینے کے بعد پھر عبد المطلب گھر آئے اور 3 دن رہ کر کے پھر واپس گئے. اس طرح عبد المطلب مکہ کے سردار تھے اور جو قبضہ کیا چچا وغیرہ ان کو واپس دینا پڑا. ان کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ایک بار انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ زمزم کا کنواں کھودو، زمزم کو ظاہر کرو. پریشان ہوئے. اتنا سب کو معلوم تھا کہ حرم کے اندر ہی زمزم کا کنواں جس کو پاٹ دیا تھا کبیر جرہم کے لوگوں نے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس جگہ پر ہے، وہ کہاں کہاں کھودتے حرم کے اندر. پھر سوچنے لگے اگر یہ خواب سچا ہے ضرور رہنمائی ملے گی. دوسری رات پھر خواب آیا کہ زمزم کو ظاہر کرو. انہوں نے خواب میں کہا کہ یہ کہاں پر ہے، تو خواب میں بتلایا گیا یہ اصاف اور نائلہ 2 ربوع کے درمیان ہے، اور صبح میں جب تم پہنچیں گے ایک کوا جہاں ٹھونک مار رہا ہوگا اسی جگہ کھدائی شروع کرنا. اس نے اس خواب سے سچا سمجھ کر وہاں کھودنا شروع کیا. اس وقت صرف ان کے ایک ہی بیٹے حارث تھے. مکہ کے لوگ آڑے آئے کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن باپ بیٹے دونوں غالب آئے اور کھودنا شروع کیا. تھوڑی کھودنے کے بعد جو سامان وغیرہ اس نے کنویں میں ڈالا تھا وہ سب ظاہر ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ پورا کنواں ظاہر ہوا، چشمہ ابلنے لگا. اس وقت عبد المطلب نے ایک نظر مانی کیونکہ اپنے کو اس وقت بے بس محسوس کر رہے تھے. ایک ہی بیٹا ساتھ میں تھا. انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 اولاد دے اور 10 اولاد میرے قوت بازو بنے تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا. لیکن کنویں کی برآمدگی کے بعد عزت بڑھ گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 10 لڑکے بھی دیے، لیکن مدت ہونے کی وجہ سے وہ اپنا خواب بھول گئے. ایک بار انہوں نے خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام کی قربانی کرو. انہوں نے صبح اٹھنے کے بعد ایک بکری کی قربانی کی اور غریبوں میں تقسیم کیا. پھر دوسری دن میں خواب آیا کہ اللہ کے نام کی قربانی کرو. دوسرے دن انہوں نے ایک گائے ذبح کی اور ذبح کرنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دیا. تیسرے دن پھر خواب آیا کہ اللہ کے نام کی قربانی کرو. پھر انہوں نے اونٹ کی قربانی کی اور غریبوں میں تقسیم کیا. پھر خواب آیا تو انہوں نے خواب میں کہ میں کیا قربانی کروں، کس چیز کی قربانی کروں. تو بتلایا گیا کہ تم نے جو منت مانے تھے اس منت کو پورا کرو. پھر عبد المطلب کو اپنا وہ خواب یاد آیا، اپنی وہ منت یاد آئی کہ میں نے زمزم کھودتے وقت یہ منت مانی تھی. اپنے سب بچوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور اپنی منت بیان کی. اور سب بچوں سے پوچھا کون تیار اس قربانی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے کون تیار ہے. لیکن سب بچے اپنے باپ کے فرمان بردار اطاعت گزار تھے. سبوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، ہم جس کی بھی قربانی کرے ہم تیار ہیں. قرآن اندازی کی گئی.
عبداللہ کا نام نکلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے۔ جب قربانی لینے چلے، قربان کرنے کے لیے لے کر جانے لگے، حضرت عبداللہ کو ان کے ننھیال والے آ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں، میں منت مانا پورا کر کے رہوں گا۔ آخر بہت رد و قد کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ چلتے فلاں کاہنہ کے پاس، ان سے رائے لیتے ہیں، وہ کیا مشورہ دیتی ہے اس کے مشورے مطابق کام کریں گے۔ تو عبد المطلب مان گئے اور گئے اس کاہنہ کے پاس اور پورے واقعات کو بتلایا۔ تو وہ کاہنہ کہنے لگی کہ تمہارے یہاں اگر کسی کا قتل ہو اس کی دیت کیا ہوتی ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ 10 اونٹ۔ کہ ایسا کرو 10 اونٹ ایک طرف رکھو، عبداللہ کو ایک طرف رکھو، قرآن دادی کرو، نام نکالو کس کا نام نکلتا ہے۔ تو عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ 10 اونٹ اور بڑھائے، 20 اونٹ کر دیے، پھر قرآن دادی کے، تب بھی عبداللہ کا ہی نام نکلا، یہاں تک کہ 100 اونٹ تک پہنچ گیا 10 کرتے ہوئے۔ 100ویں اونٹ پر اونٹ کا نام کے قرآن نکلا۔ عبد المطلب نے کہا ایک بار اور قرآن دادی کی جائے، دوبارہ کی تو دوبارہ میں اونٹ کے نام کا قرآن نکلا۔ تو عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور اس کی جگہ عبداللہ کو بچا لیا گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں کہ ایک ذبح تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آپ ابراہیم علیہ السلام لے گئے، ایک وہ ذبح کا واقعہ اور ایک آپ کے والد کا واقعہ۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک یہودی نے جب یہ نام پکارا یا ابن الذبیحین تو آپ بہت خوش ہوئے، اور پھر صحابہ کو کہا کہ یہ ابن الذبیحین جو کہا یہ صحیح ہے، اور اب پوری واقعے کی تفصیل بیان فرمائی۔ یہ آپ کے دادا عبد المطلب تھے جو مکہ کے سردار تھے، اور انہی کے زمانے میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جو واقعہ فیل انشاءاللہ اس کو اگلے اس میں تفصیل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔